یہ صرف ایک دن کا عمل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھتے پڑھتے 100 سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں، مقدر سنور جاتے ہیں۔ جو اپنی زندگی سے غموں اور پریشانیوں کو نکالنا چاہتا ہے، غم اور پریشانی کا علاج چاہتا ہے، تو بس اس کے پاس یہ واحد حل ہے کہ اس عمل کو کرتے کرتے ہی اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو بندہ اپنے نصیب کو کھولنا چاہتا ہے، اپنے گردش کے ایام کو بدلنا چاہتا ہے، بس اس اسم مبارک کو پڑھے۔ یہ اسم مبارک کیا ہے؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہوگی، سب کو آتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ اسم پاک موجود ہے، یا رحمان و یا رحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کون سا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ دیکھیے بالکل عمل آسان سا ہے، آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار میں دونوں طرح آسان کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تاکہ ہر شخص جو بھی جس بھی مقصد کے لیے پڑھے، وہ ہر بندہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بس جو بندہ اس طرح اس کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس عمل کی بدولت وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طرح کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکلا ہے رحمان، اور اسی طرح رحیم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکلا ہے۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحمت والے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طرح کی، ایک عام ہے دوسری خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہر ایک کے لیے ہے، یعنی بلا مذہب کی قید کے۔ یہ 3 اسماء مبارکہ ہوں گے جو آپ نے پڑھنے ہوں گے، ان کی ترتیب اور طریقہ کار، ان کی تعداد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کوئی غریب آدمی امیر ہونے کا تصور رکھتا ہے یا امیر ہونا چاہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو پڑھ لے، انشاءاللہ وہ امیر نہیں، صرف امیر نہیں، وہ امیر ترین ہو جائے گا، یعنی اتنا مالدار ہو جائے گا کہ کبھی اس کے گھر سے رزق کا فاقہ نہیں آئے گا، کبھی گھر میں رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر اس بندے پر رحمت نازل کرے گا۔ دیکھیں خواہ کو مسلمان ہو یا کافر ہو، اللہ کی ایک عام رحمت یہ ہے کہ یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، خدا کا دوست ہو، دشمن ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، درخت ہو یا پتھر ہو، ہر ایک پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ مثلا جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ ہر امیر غریب نیک بد کے کھیت پر پڑتی ہے، یعنی ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک پر وہ رحمت کرنے کے اعتبار سے رحمان ہے۔ اللہ کی یہ شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی کے قدم قدم پر وہ انسان پر رحمت نازل کرتا ہے، تب جا کر یہ زندگی کا سفر پورا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو بندہ اس صفت کے ذریعے پکارتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہر وہ چیز اس کو ملتی ہے جس کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح مناسب رشتے کے لیے، کاروبار کے لیے، مناسب جاب کے لیے، ہر مشکل کے حل کے لیے اس کو پڑھنے والے کی بندے کی اللہ تعالیٰ کوئی مشکل باقی نہیں رہنے دیتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مشکل آ بھی جاتی ہے تو اس عمل کی برکت سے وہ دور کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اس اسم مبارک کو آپ نے کس طرح پڑھنا؟ پھر سب سے اہم بات ہے، ہر بیماری سے شفا کے لیے دیکھیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر دوائی بھی دیتا ہے نا، تو وہ شفا بھی، اس دوائی کا اثر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہر طرح کی بیماریوں سے شفا کے لیے اس اسم مبارک کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بچے پڑھائی سے بھاگنے والے ہیں، یا جو بچے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر میدان میں پہلے نمبر پر آنا چاہتے ہیں، فرسٹ آنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس عمل کو ضرور کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام مبارک، یہ اسم مبارک جو آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے، اول آپ نے اپنے مقصد کا نیت کرنی ہے، اور یہ مقصد کوئی بھی ہو دنیا کا، لیکن وہ جائز ہو۔ وہ آپ کو کوئی اپنے گھر کی ضرورت ہے، آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کے پاس اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس اپنا ذاتی کاروبار نہیں ہے، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بھی مسئلہ ہے، تو سب سے پہلا جو اسم مبارک آپ
نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد، لیکن تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ایک میں بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے جس بندے سے بھی وظیفہ لے کر رہے ہیں تو وظیفے کا آغاز اس طرح کرنا ہوتا ہے تعوذ اور تسمیہ سے۔ آپ نے کوئی بھی عمل شروع کیا تو سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ تعوذ پڑھنی ہوتی ہے، پھر آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح آپ نے پڑھنے کے بعد اب سب سے پہلے نیت کرنی ہے اپنے مقصد کی۔ مثال دینے لگا ہوں، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ عمل کو سمجھنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ زندگی کی کھوئی ہوئی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی، زندگی کے غموں سے نجات مل جائے گی، زندگی کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا، نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ مثلا آپ مقروض ہیں، یا اللہ میں مقروض ہوں، اپنی رحمت کے ذریعے میرا یہ قرضے کے ادائیگی میں آسانی پیدا فرما دے، یا میری غیب سے مدد فرما دے، یا اللہ میرے پاس اپنا گھر نہیں تو مجھے اپنی رحمت کا صدقہ گھر عطا فرما۔ اس طرح آپ نے جو بھی آپ کا مقصد ہو آپ نے اس کا نام لینا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اپنے مقصد کا نام لینا ہے۔ ابتداء جب آپ وظیفے کا آغاز کرنے لگیں، جب آپ درود پاک پڑھنے لگیں، اس سے پہلے آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر آپ نے عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھ گئے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے اس ترتیب کے ساتھ عمل کا آغاز کر دینا ہے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو سب سے پہلا اسم مبارک جو آپ نے پڑھنا ہے نیت کرنے کے بعد وہ ہے یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر یہ اسم مبارک موجود ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آخر میں یا رحیم ہے۔ تو جو آخر میں یا رحیم ہے تیسرے نمبر پر سب سے پہلے آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے۔ دیکھیں رحیم وہ ذات ہوتی ہے جو اپنے بندوں پر بے کسی مصیبت ناتوانی اور مظلومی میں رحم کرتی ہے، کیونکہ جب بھی اس سے رحم مانگا جاتا ہے وہ ہر دم رحم کرنے کو اپنے بندوں پر تیار ہوتا ہے۔ جو رحم کی التجا کرتا ہے اس پر وہ نظر رحمت ضرور فرماتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام بگڑا ہوا ہے اسے وہ درست کر دیتا ہے۔ دراصل یہ جو صفت ہے نا رحیم کی، یہ رحمان کی ایک خصوصی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس وقت رحم کرتا ہے جب اس سے رحم مانگا جاتا ہے۔ تو جب ہم اس کی بارگاہ سے رحم کی اپیل کریں گے، مانگیں گے، تو وہ پروردگار اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس کے دل میں جذبہ رحم حد درجے کا پیدا کر دیتا ہے، وہ بذات خود بھی دوسروں پر رحم کھانے لگتا ہے۔ اس لیے یہ اسم پاک انتہائی جمالی ہے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اس کو پڑھے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کے پاس ہوتی ہے وہ ایمان کی دولت ہوتی ہے، اور جس کو یہ مل جاتی ہے وہ بندہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ ہے، آپ نیک ارادے کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے اس عمل کو کر لیتے ہیں، تو جو بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ پھر اس بندے کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ اب بندہ کیسے راضی ہوتا ہے کہ بندے کی خواہشات، بندے کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں۔ تو یہ اسم مبارک آپ کو جس ترتیب کے ساتھ بتایا ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 5 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس اسم مبارک کو لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے نا، صرف ایک یہ اسم مبارک، اس کے ساتھ 2 اور اسم مبارک ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، ہر ایک کی تعداد جیسے میں نے کہا الگ الگ ہوگی، اور ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، شب معراج کی رات ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی ضرور اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس دعا میں ضرور شامل ہونے کی کوشش کیا کرے۔ بہت سارے لوگ بڑے غلط کومنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر ایک اپنا ذہن ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ جتنا اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، جتنی محبت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ان کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ ان کو مقام ملتا ہے، اتنے ہی زیادہ ان کو انعامات ملتے ہیں۔ اس لیے آپ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل تمہارے اوپر برستا چلا جائے گا۔ اب آپ نے اسی طرح مثلا آپ جب اس اسم مبارک کو صرف ایک کو لکھ کر پاس رکھ لیتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کے متی فرما بردار بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ لکھ کر پاس رکھنا یہ عمل کا حصہ نہیں ہے۔
اہل خانہ بھی اس بندے کی ہمیشہ عزت کریں گے۔ اس کا کہنا یہ ہے، کہنا بھی مانا جائے گا، اگر کسی مصیبت میں پھنسا ہو تو اس سے بھی خلاصی ہوگی۔ جس شخص کا دل عبادت کی طرف مائل نہ ہوتا ہو وہ اپنے پاس رکھے، اس کا دل خود بخود ہی عبادت کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مظلوم کو دیں تو اس کی فریاد رسی ہوگی، یعنی کہ جو مظلوم ہے اس پر لوگ ظلم کرتے ہیں تو وہ ظالم اس پر ظلم کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس کی اثرات، اس کی تاثیر کہتے ہیں جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ یہ دعائے رحیمی کو پڑھتا ہے، یہ اس میں مبارک پڑھتا ہے، بشرط ہے کہ خواہش، اس کی جو خواہشات ہیں، جو اس کی حاجت ہے، یہ خلاف شرع نہ ہو، تو انشاءاللہ اس کا مقصد پہلے دن ہی حل ہو جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا پہلے دن ہی آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں دولت مند بننے کی جو بندہ خواہش رکھتا ہے، جو بندہ ارادہ رکھتا ہے، جو بندہ آرزو رکھتا ہے، جو بندہ تمنا رکھتا ہے، وہ اس اسم مبارک کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ اسی طرح اس کے روحانی امراض سے بھی بندے کا علاج ہوتا ہے۔ حسد، بغض، کینہ، لالچ، نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، بخل، تکبر، غفلت، ایسی تمام برائیوں سے روح کو جو عبادت کی راہ سے روکتی ہیں، انسان کو اللہ کی محبت اور یاد سے غافل کرتی ہیں، ان کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ پڑھتا ہے، پانی کے اوپر دم کرتا ہے تو پی لیتا ہے یا پلا دیتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت فائدے اس کو ہوتے ہیں۔ اب میں تمام فائدے نہیں، صرف آپ کو ایک مقصد کے لیے یہ بتا رہا ہوں، آپ صرف ایک مقصد کو ذہن میں رکھیں جو آپ کا جائز ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کو رکھ کر پڑھیں، ایک ہی دن کے اندر اس کی برکتوں کا مشاہدہ خود آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا اسم مبارک ہے اس کے تعلق ہے بنانے کے ساتھ، وہ ہے یا خالق۔ خالق کہتے ہیں بنانے والے کو، پیدا کرنے والے کو۔ اب ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارتا ہے، اس اسم مبارک سے پکارتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی جس صفت کے ساتھ اپنے رب کو بندہ پکارتا ہے اسی صفت کا اثر اس بندے پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس صفت کے ساتھ وہ اپنے مالک کو پکارتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے۔ یعنی جب کوئی چیز نہ تھی بلکہ اس کی ذات تھی، تو اس نے زمین و آسمان، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، گویا کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کی ہے، اس لیے اسے خالق کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے پڑھنا ہوگا یا خالقو، یا خالقو، یا خالقو، یا خالقو۔ دیکھیں میں ایک ایک لفظ کر کے سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، آپ عمل میں کسی قسم کی غفلت کا شکار نہ ہوں، کسی قسم کی سستی کا شکار نہ ہوں، کہیں آپ اس عمل کو کرتے ہوئے غلط نہ کر جائیں، تو غلط نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو تلفظ کے ساتھ لفظ کے الگ الگ حرف کی حرکت بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ زبر، زیر، شد، مد کی بھی غلطی نہ کر سکیں۔ تو اس طرح آپ نے پڑھنا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اس بندے کے، کیونکہ اس کا مطلب یہ پیدا کرنے والے، تو بندہ جس چیز کا ارادہ کرے گا، جو چیز مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی چیزیں پیدا فرما دے گا اگر اس کی جائز شریعت کے مطابق ہوئی۔ بار بار شریعت کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی خواہش آپ دین اسلام کے خلاف رکھ کر کوئی عمل نہ کریں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ بعض جگہوں پر نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اسم مبارک آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ اسم مبارک پڑھیں گے، صاف ظاہر ہے پھر جو چیز ملتی ہے اس کو سلامتی کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے، اور بندہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے یہ ہمیشہ سلامت رہے، تو اس کی سلامتی کے لیے بھی آپ نے اسم مبارک پڑھنا ہوگا۔ تو یہ 3 اسماء مبارکہ ہوں گے جو آپ نے پڑھنے ہوں گے۔ 2 اسم مبارک میں نے بتا دی ہیں، ان کی تعداد کی نشاندہی کر دی ہے۔ اب تیسرا اسم مبارک جو آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی آسان سا ہے، اس سے بندے کی جان بھی سلامت رہتی ہے، بندے کا مال بھی سلامت رہتا ہے، اور بندے کا انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے۔ یعنی اس کا تعلق سلامتی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چیز پیدا فرماتا ہے، جو چیز عطا کرتا ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کی عطا کردہ چیزوں میں اس کی سلامتی مانگیں۔
تو اللہ سلامت رکھنے والا ہے، جو چیز وہ پیدا کرتا ہے، جو چیز عطا کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے تو ضرور بضرور اپنے بچوں کو یا گھر میں کوئی ایک فرد بھی اس عمل کو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ سب کے لیے یہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سلامتی والے، اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے، اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا۔ جب ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی بنا پر پھر سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگتا ہے وہاں بد امنی کے بعد پھر امن و سلامتی پیدا کر دینا۔ انسان کو عموماً 4 چیزوں میں بے حد ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سلامت رہیں، جیسے میں نے کہا کہ جان، مال، مکان اور ایمان، یہ 4 چیزیں۔ پھر جسمانی صحت اور تندرستی بھی انسان کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، تو اس کی برکت سے وہ تمام چیزیں بھی اس کو ملتی ہیں۔ ہر مرض کی کلی شفا دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، تو آپ جب مانگیں گے انشاءاللہ رب اپنے خزانوں سے تمہیں کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا، وہ مانگنے والے کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک اسی ترتیب کے ساتھ صرف اور صرف اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک بھی ضرور پڑھنا ہوگا، اور اس کے بعد پانی کے اوپر دم کر لیں۔ اگر پینے کی ضرورت حاجت ہے تو ضرور پئیں۔ گھر میں اگر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ لڑائی جھگڑوں کو بھی گھر سے ختم کر دے گا، اور مال و جان کی حفاظت بھی رہے گی، مال و جان سلامت بھی رہے گا۔ تو آپ نے اس اسم مبارک کو صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔